اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ کے طرف سے پیش کردہ شیعہ اثنا عشریہ کی مرکزیت کے لیے ایک ماڈل جو کہ آغا خانی امامت کے نظریے کا ماڈل تھا، اس پر ایک نقد و تبصرہ پیش کیا، جس پر بہت سارے کرم فرماؤں نے اپنے اپنے تبصرے کیے۔ بعض نے تو جس گفتگو کو بنیاد بنا کر ہم نے وہ نقد پیش کیا، خود اس گفتگو کی صحت پر شک کا اظہار کیا، اور ہم نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو آغا صاحب کی نہ ہو، کسی ان کے مخالف نے، کسی دشمن نے آج کے جدید جو آئی ٹی ٹیکنالوجیز اور ٹولز ہیں ان کی مدد سے یہ گفتگو بنا کے تو آغا صاحب کی طرف نسبت دی ہو۔ تو اس پہ ہمارے کرم فرماؤں کو ہمارے اوپر یہ نقد ہے کہ آپ جو ہیں خود آغا صاحب سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ عروۃ الوثقیٰ میں زندہ حی و حاضر موجود ہیں، تو آپ نے یہ نقد ان سے پوچھنے سے پہلے کیوں کیا؟ آپ نے گویا نا انصافی کی ہے۔ البتہ یہ تبصرہ صرف میرے لیے نہیں ہے، بلکہ جب بھی آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ پر بعض لوگ کوئی تنقید کریں تو ان کے بعض فین اور بعض فالورز وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، تم جو ہے آغا صاحب سے کیوں نہیں رابطہ کرتے، وہ موجود ہیں، ان کی یہ مراد نہیں تھی جو تم نے مراد لی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بعض احباب کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، متکلم اور سامع کے درمیان الفاظ وہ میڈیم ہوتے ہیں، اور اگر الفاظ میرے ہیں اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے الفاظ بتائیں گے کہ میرے کلام کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور میرے الفاظ کے معانی کی تعیین وہ ظاہر زبان کے قواعد کرتے ہیں، اور زبان کے قواعد کی روشنی میں جو بھی آپ میری گفتگو سے مراد زبان کے قواعد کی روشنی میں مراد لیں گے، اس پر آپ میرا مواخذہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے پھریں کہ جی آغا آپ نے یہ جو الفاظ بولے ان سے آپ کی مراد کیا ہے، اور میں وہ مرادیں بتاتا رہوں جو زبان اور لغت اور ادبیات ان معانی کی مراد نہ بتائیں، اور میں کوئی اور مرادیں بتاتا رہوں۔ جب بھی ایک انسان باعقل، شعور، صاحب فہم اور ہوش و حواس کی حالت میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کے الفاظ کی دلالت معانی پر معلوم ہوتی ہے، اور اس دلالت کی روشنی میں مجھ متکلم کا آپ مواخذہ کر سکتے ہیں، میری گفتگو پر تنقید کر سکتے ہیں، اور آپ پر میں نہیں یہ اعتراض کر سکتا کہ جی آپ مجھ سے پوچھ لیتے، میں زندہ تھا، حی و حاضر تھا، میری مراد کیا تھی، آپ نے میری مراد پوچھے بغیر مجھ پر تنقید کیوں کی؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور بالخصوص اگر مجھے معلوم ہو کہ میری طرف کسی نے جھوٹی بات منسوب کی ہے، اور وہ بھی نظریہ امامت کے باب میں گفتگو کر رہا ہوں، شیعہ اثنا عشریہ عقائد میں بات کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں ویورز کی اور فالورز کی، اور وہاں میری طرف ایک جعلی نظریہ اس کو منسوب کیا گیا ہو اور میں اس کی تردید نہ کروں، تو یہ سب سے پہلے تو میں اس میں قصوروار ہوں گا نا۔ تو اگر آغا صاحب کی یہ گفتگو خود ان کی گفتگو نہیں ہے تو ہماری توقع اب بھی یہی ہے، آغا صاحب خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ اس غلط فہمی کا ازالہ کریں، اور اگر جس گفتگو کو بنیاد بنا کر ہم نے اس پہ تنقید کی وہ گفتگو انہی کی گفتگو ہے تو ان کے الفاظ ہمارے فہم کی دلیل ہیں،
اور ان کے الفاظ کے جو عرفی اور لغوی معنی ہیں ان کی بنیاد پر ہم نے وہ تنقید کی ہے. لہٰذا ان ناصحین کا شکریہ کہ انہوں نے آغا صاحب کی طرف رجوع کا جو ہے مشورہ دیا، لیکن ان کا مشورہ کوئی صائب مشورہ نہیں ہے. دوسری بات، ہمارا بعض کرم فرماؤں نے کہا کہ جی آغا صاحب نے جو بات کی ہے وہ نظام امامت کے برپا کرنے کی بات کی ہے، تشیع کی مرکزیت کی بات کی ہے، تو اس میں کہاں نقض ہے؟ کیا ایک مرکز اور حاکم اور اس کے محتاط ادارہ سازی کا تصور پیش کرنا، اس میں نقص کیا ہے؟ تو دیکھیں، ہمارا اعتراض ان میں سے کسی بات پر بھی نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ آغا صاحب نے آغا خانی جو امامت کا تسلسل ہے اس کے ساتھ کافی اشتیاق جو ہے نا اس کا اظہار کیا ہے. ہمیں اعتراض آغا خانی تسلسل امامت کے نظریے پر ہے جو 100% باطل ہے. ظاہر ہے آغا خانی نظام امامت میں بعد از امام صادق علیہ السلام وہ کسی اپنے امام کی عصمت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور جب بات آ ہی جاتی ہے غیر معصوم شخص پر تو پھر آپ فقہا کو، مراجع کو، ولی فقیہ کو سادہ سادہ الفاظ میں اور بیان میں کہہ دیں کہ جی ان کے وجود اور ان کی مرکزیت پر ہم شیعہ اثنا عشریت کے لیے ایک مرکزیت قائم کر سکتے ہیں، اور یہ بات کہنے میں بڑے صریح اور واشگاف الفاظ میں کوئی اتنا جو ہے نا اس پہ خرچہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارے بعض کرم فرماؤں نے یہ نقد و تبصرہ کیا کہ جی آپ کو جو ہے نا آغا صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ پھر انہوں نے تعویلیں کی، تشریحات بیان کی. مجھے بہت سمجھانے کی بعض دوستوں نے میرے پرسنل پہ اور چینل پہ بھی بعض لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ آغا صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں سکے. تو انہوں نے بہت سارے اچھے اچھے معانی اور مطالب بیان فرمائے کہ یہ مراد تھی آغا صاحب کی، جو آغا صاحب کی ٹاک ہے اس میں ان کی مراد یہ ہے. اس حوالے سے پھر ایک کلی بات یہ ہے کہ آغا سید جواد نقوی حفظ اللہ کے جو فینز اور فالورز ہیں ان کا ایک جو وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی آغا صاحب کی کسی بات پر نقد کرتا ہے تو وہ اس ناقد کو نافہم جلوہ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بندہ اس کو تو سمجھ نہیں آتی بات کی. صرف وہ جو ضرب یضرب پڑھنے والے یا کچھ ایسے جن کو وہ بھی نہیں جنہوں نے پڑھا ان کو آغا صاحب کی بات کی سمجھ آتی ہے اور باقی کسی شخص کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی. بھائی دیکھو آغا صاحب کے منہ میں ماشاءاللہ زبان ہے، آغا صاحب فضل و کمال ہیں، آغا صاحب کو معلوم ہے الفاظ کیا ہوتے ہیں، الفاظ کے معانی کیا ہوتے ہیں، تو وہ خود اپنی مراد سمجھانے کے بہت ماہر ہیں. تو ان کے الفاظ سے جو مراد سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کے الفاظ جس پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب اس سے ہٹ کر آغا صاحب کی مرادیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بعض اوقات تو آپ یہ بیوقوفی کر جاتے ہیں کہ جو مراد آپ آغا صاحب کے کلام کی بیان کرتے ہیں وہ خود آغا صاحب بھی اس پر راضی نہیں ہوں گے. آپ بڑی دور کی لے آتے ہیں، بڑی نامعقول بعض مرادیں ان کو آغا صاحب کی طرف نسبت دیتے ہیں. آپ آغا صاحب کے منہ میں اپنی زبان رکھنا چاہتے ہیں، مہربانی فرمائیں. اور آغا صاحب خود صاحب لسان ہیں، زندہ حی و حاضر ہیں، اپنی مرادیں وہ خود واضح کر سکتے ہیں. اور آپ ان کا بہرحال آپ کے لیے ہماری جو ہے نصیحت یہ ہے کہ آپ ان کا اچھا لشکر بنیں. آپ ایسا لشکر بنیں کہ جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا لشکر ہو. آپ کسی امیر حجاز و دمشق کا لشکر نہ بنے کہ جی اگر امیر نے کہہ دیا کہ اونٹ ہے تو وہ کہیں اونٹ ہے، اور اگر امیر نے کہہ دیا کہ اونٹنی ہے تو وہ کہیں اونٹنی ہے، اور وہ کسی تنقید کو برداشت نہ کریں، اتنی زحمت بھی نہ کریں کہ ذرا آگے پیچھے دیکھ لیں بھائی اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، کیا نہیں ہے. دیکھو
آپ کو اور ہم سب کو ایک نصیحت جو لسان معصومین سے کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھو کہنے والے نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے۔ یا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول جو ایک روایت ہے، خذ الحق من اہل الباطل، اہل باطل بھی اگر حق کی بات کر رہا ہو تو اسے لے لو، ولا تاخذ الباطل من اہل الحق، اور اہل حق بھی اگر کوئی باطل بات کر رہا ہو تو اسے نہ لو، اسے دیوار پر مار دو۔ آپ معصومین کے کلام کے بارے میں بھی اتنا کہا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قرآن کے ساتھ مطابقت نہ رکھ تو کلام تو اسے دیوار پر مار دو۔ تو کونوا نقاد الکلام، دیکھیں ہمیں بولنے والا اس کے جو ہے ظاہر اور جہاں وہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے، جس محراب میں اس کی خوبصورتیاں اور اس کی رعنائیاں اور وہ مسجد و محراب اور اس کی تزئین عقیق سے اور عتیق سے، یہ باتیں ہمیں اس سے غافل نہ کر دیں کہ بولنے والا جو بول رہا ہے ہم اس کے کلام پر ناقدانہ نگاہ بھی نہ کریں، جو بھی بس اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر بن جائے۔ نہیں، آغا صاحب قبلہ حافظہ اللہ، ان کے وجود کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جاہل اور مقلد بنائیں، نہیں، ان کے علم و فضل کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بصیر بنائیں، ناقد بنائیں۔ تم کیوں آغا صاحب پر کوئی تنقید کرے تو تل ملا اٹھتے ہو، تمہارے چہروں کے رنگ سرخ ہو جاتے ہیں اور توپیں تمہاری چلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ بھلا تمہیں آغا صاحب کی سیرت میں نہیں نقد نظر آتا؟ آغا صاحب کی سیرت، آغا صاحب کا گفتگو کلام، اس میں ماشاءاللہ اتنی تنقید ہے، مراجع پر ہے تنقید، علماء پر ہے، مفسرین پر ہے، فقہا پر ہے، اور اتنی تنقید ہے آغا صاحب کے کلام میں کہ بعض اوقات یہ گمان ہونے لگتا ہے، جس کا پچھلے اس میں گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ انا الرجل، میں ہی ہوں، بس میرے علاوہ فقیہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مفسر کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ عالم کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اصولی نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے۔ یہ تأثر ملتا ہے، ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے، انشاءاللہ آغا صاحب ایسا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن آغا صاحب کے کلام کے ظواہر آپ دیکھیں، میں چند ایک شواہد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آغا صاحب جب کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پردازی کرتے ہیں یا بعض علماء پر جب تنقید کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ اس سے عوام کو یہ تاثر جاتا ہے کہ بس آغا صاحب کے علاوہ تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی فقیہ ہی نہیں ہے۔ اور اب جب کہ آپ نے ماشاءاللہ آغا صاحب کو آیت اللہ تک کا بھی لقب دے دیا ہے، جب ان کی گفتگو اس طرح کی ہو کہ ابھی آپ جو ہے آغا صاحب کے جو خطبہ اگست کا خطبہ جمعہ، ذرا اس میں چند ایک شواہد دیکھیں کہ وہاں گفتگو سے کیا تاثر ملتا ہے۔ دیکھیں تقویٰ پر جب آغا صاحب گفتگو کرتے ہیں تو آغا صاحب فقہا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توضیح المسائل میں باب تقویٰ کہیں بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے تقویٰ، جبکہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا امر اور حکم تقویٰ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ قرآن کافیہ ملانے کے لیے آخر میں تقویٰ کا حکم دے دیتا ہے۔ توضیح المسائل میں باب تقویٰ کہیں بھی نہیں ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے، فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا امر و حکم اتقوا ہے، یا اس کے مشابہ دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے کہ آپ حفاظت کرو، تقویٰ اختیار کرو، لیکن اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کافیہ ملانے کے لیے قرآن آخر میں تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ اصل موضوع کوئی اور ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے آگے کافیہ کی صورت میں اتقوا کہہ دیا جاتا ہے۔ گویا فقہا نے توضیح المسائل میں باب تقویٰ کھولا ہی نہیں ہے، یہ فقہا پر نقد ہے آغا صاحب کا۔ اب اس سے کیا ذہنیت پیدا ہوگی کہ فقیہ تو ہیں ہی بڑے نکمے، یہ تو ہیں ہی قرآن کے چور،
کہ قرآن نے جو سب سے بڑا حکم بتایا ہے وہ توضیح المسائل میں فقہا نے وہ باب ہی نہیں کھولا. یہ نہیں جاتا یہ پیغام ایک عام انسان کو. یہ آیا مرجعیت اور فقہ و فقہا اور توضیح المسائل کے خلاف. اگر کوئی کہے کہ یہ ظاہر پاشی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ چلیں جی نہ کہے, نہیں کہنے کا اس کو حق حاصل. لیکن یہ فہم کریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو کیا آغا صاحب کے پاس الفاظ کم ہیں کہ وہ اسی بات کو ایک ایسے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے کہ فقہ کی مخالفت نہ ہو, فقیہ کی مخالفت نہ ہو؟ اصلاً آیا آغا صاحب کو اور آپ ماشاءاللہ جو 40 کریڈٹ آورز پڑھے ہوئے ہیں, اور میں نے بیچارے نے تو 20 کریڈٹ آورز بھی جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی میں نہیں پڑھے, تو آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ فقہ کیا بیان کرتی ہے, اصلا فقہ کا موضوع کیا ہے؟ آیا کوئی انسان فزکس کی کسی بک میں یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ اس میں جغرافیہ کے مسائل کیوں نہیں بیان کیے گئے, سیاست کیوں نہیں بیان کی گئی؟ فقہ افعال مکلفین کو بیان کرتی ہے. اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے, آغا صاحب کو بھی پتہ ہے, لیکن عوام کو پتہ نہیں ہے. جب عوام کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ جب اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ توضیح المسائل میں یہ باب کھولا ہی نہیں گیا, اسے کافیہ سمجھا گیا, تو اس سے کیا ذہنیت فقہ کے خلاف, فقہا کے خلاف کریٹ ہوگی, جنریٹ ہوگی؟ اس کا مطلب آیا یہ نہیں لیا جا سکتا کہ فقیہ تو صرف میں ہوں, جو توضیح میں لکھوں گا اس میں فقہ اگر افعال مکلفین کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو تقوی فعل مکلف ہے یا حالت مکلف ہے؟ آیا تقوی مکلف کی, ایک مومن کی, ایک انسان کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے یا فعل مکلف کا نام ہے؟ اس کی آپ خود وضاحت فرما دیں. تقوی ایک باطنی کیفیت ہے. تقوی افعال میں جب بھی صادر ہوگا, یا طہارت کی صورت میں صادر ہوگا, یا نماز کی صورت میں صادر ہوگا, یا زکوٰۃ کی صورت میں صادر ہوگا, یا خمس کی صورت میں صادر ہوگا, یا جو حرام چیزیں ہیں ان سے ترک کے حکم کی صورت میں اور ان کے تروک کی صورت میں صادر ہوگا. تقوی بھلا فعل ہے ایسا کہ جو بے عنوان تقوی صادر ہو, کہ اس کے لیے باب کیوں نہیں کھولا گیا توضیح المسائل میں؟ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کو؟ یا للعجب, یہ فقہا کے خلاف بالآخر ایک فضا سازی اگر نہ بھی ہو تو یہ فضا سازی ہوتی ہے, ہو رہی ہے کہ انا الفقی اور کوئی فقی نہیں ہے. دوسری بات اسی خطبے میں آپ یہ بھی ذرا سن لیں کہ آپ جب اخلاق جنسی پہ بول رہے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی اس موضوع کو اہمیت نہیں دی گئی اور کسی نے ڈسکس نہیں کیا, تو وہاں آپ جب شہید مطہری کی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب سے پہلے یہ موضوع ڈسکس کیا تو تمام علماء نے یہ شور مچایا. جب شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب سے پہلے یہ موضوع ڈسکس کیا اور تبلیغ کی اور اس پہ گفتگو کی تو تمام علماء نے شور مچایا کہ یہ حدیں پار کر رہے ہیں. بھائی تمام کے لفظ کا معنی کس کو سمجھ نہیں آتا. اب تمام علماء سے مراد کیا ہوتی ہے؟ شہید مطہری کے عصر کے وہ علماء جو کم از کم قوم میں تو رہتے تھے, وہ تمام علماء نے شہید مطہری کے خلاف جو ہے شور مچایا. تو اس سے کیا میسج جائے گا عوام کو جو خطبہ جمعہ سن رہے ہیں کہ یہ علماء تو شہید مطہری جیسے لوگوں کو بولنے ہی نہیں دیتے, ان کو تو عوام میں اتار دو, ان کو تو شعور ہی نہیں ہے, یہ اسلام کے احکام پر بات ہی نہیں کرنے دیتے, کتاب ہی نہیں لکھنے دیتے. تمام علماء کی طرف نسبت دینا امام جمعہ کا, جس کی عدالت کی بنیاد پر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کتنا منصفانہ کلام ہے. آیا ہمیں نہیں معلوم کہ تمام کا معنی کیا ہوتا ہے اور بعض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آیا اس سے تمام علماء کے خلاف ذہنیت نہیں بنتی؟ جیسا کہ
آپ جو فالورز ہیں نا آغا صاحب کے، وہ آپ کی منطق یہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں ہے سوائے ایک شخص کے، اور وہ استاد بزرگوار آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ ہے۔ آغا سید جواد نقوی وہ یہ نہ بھی کہیں اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ان کے گفتگو سے یہ ذہنیت کریٹ ہو چکی ہے۔ یہ زمینی حقیقت اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ ذرا معاشرے میں جا کے تھوڑا سا میدانی کام کر لے، میدان میں جا کے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کر لے، اس کے وہ بہت سارے اس کے شواہد اور ثبوت مل جائیں گے۔ اور پھر ایک اور شاہد، جب آپ علماء تفسیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ فرماتے ہیں کہ علماء تفسیر نے خوبصورت باتیں کی فلاں آیت کی تفسیر میں، لیکن ہمیشہ کی طرح حاشیے میں جہاں بھی قرآن کریم کوئی بنیادی مرکزی مفہوم کسی سورہ یا آیت میں بیان کرتا ہے تو آغا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مفسرین، کوئی یہ نہیں کہا فلاں مفسر، مفسرین بالجملہ آغا جب نسبت دیتے ہیں تو بالجملہ فی الجملہ ان کی نسبتوں میں نہیں ہے، بالجملہ۔ آپ طلباء جو تنقید کرتے ہیں نا مجھ پر، تو آپ تو بالجملہ اور فی الجملہ کا یعنی سب نہ بعض، سب مفسرین عام از شیعہ و سنی، ان سب مفسرین پر آغا صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے مرکزی مفہوم کو چھوڑ کر حاشیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا سن لیں۔ علماء تفسیر نے خوبصورت باتیں کی ہیں ہمیشہ کی طرح حاشیے میں۔ مفسرین کا یہ مزاج ہے کہ ضمنی باتیں جو اصل موضوع کی پرورش کے لیے، اصل موضوع کی وضاحت کے لیے، اصل موضوع کی تکمیل کے لیے جو ضمنی باتیں کی جاتی ہیں ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اصل موضوع ان ضمنی اور حاشیے کی باتوں میں چھپ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کیسے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اور دیگر اگر شیعہ مفسر ہو تو وہ پھر اس کو ائمہ اہل البیت تک لے آتا ہے کہ یہ ملائکہ ائمہ اہل البیت پر بھی آتے ہیں، پھر ہر امام کے پاس ملائکہ کا آنا جانا۔ اور شیعہ مفسرین کو پھر آڑے ہاتھوں لیا آغا صاحب نے، فرمایا کہ شیعہ مفسر جو ہیں وہ تو اس آیت کو اور ملائکہ کی جہاں گفتگو ہے اسے ائمہ اہل بیت تک لے آتے ہیں، اور پھر ہر امام کے پاس ملائکہ کا آنا جانا، اور پھر ایک ایسی کتاب شروع جو ہوتی ہے لمبی جو ختم ہونے والی داستانی نہیں ہوتی۔ یہ اعتراض کا ہی معنی رکھتا ہے یہ گفتگو، یہ طرز تکلم۔ یعنی شیعہ مفسرین وہ ہمیشہ حاشیوں میں بات کرتے ہیں۔ اب کس مفسر کی بات کر رہے ہیں؟ آیت اللہ جوادی عاملی کی بات کر رہے ہیں، اپنے استاد بزرگوار کی، یا ان کے استاد بزرگوار علامہ طباطبائی کی بات کر رہے ہیں، یا کسی اور مفسر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ آیت اللہ مکارم شیرازی کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک مفسر کی، دو کی، چار کی، سب ایسے ہیں۔ تو اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ مفسر صرف میں ہوں اور کوئی مفسر نہیں ہے، سارے حاشیوں میں باتیں کرتے ہیں، قرآن کا مرکزی پیغام تو بیان ہی نہیں کرتے۔ یہ ذہنیت کریٹ ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر۔ بھلا آپ خود جب اس آیت پہ بولے ہیں، آپ کا یہ خطبہ نہیں معلوم تقوی پر ہے یا سیکس پر ہے؟ آپ کتنا سیکس پر بولے، کتنا تقوی پر بولے، کتنا آپ نے فقہاء پر تنقید کی، کتنا آپ خود حاشیوں میں گئے، اور دوسروں پر اعتراض، مفسرین پر اعتراض یہ کہ وہ قرآن کے مرکزی مفہوم کو چھوڑ کر حاشیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ مفسرین کا مواخذہ، اگر یہ ناانصافی نہیں ہے تو پھر ناانصافی صرف ہماری تنقید ہے، جس میں ہم نے ادب کے تمام تقاضوں کا خیال رکھا ہے اور واجب سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ہم احترام کے قائل ہیں اور ہم یہ دعا دیتے ہیں خداوند تبارک تعالیٰ اس بزرگوار کو امت کے لیے، ملت کے لیے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور ان سے ملت تشیع کے وجود کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہماری یہی دعا ہے۔ لیکن جو آغا کے جو وہ بالخصوص فالورز اور فین جنہوں نے مفسر کو، فقیہ کو، متکلم کو، فیلسوف کو، آیت اللہ کو، سب کو منحصر کر کے ایک فرد میں دیکھا ہے، خدا کرے
کہ انہیں تھوڑا سا سمجھ اور فہم عطا ہو جائے اور خامی نہیں ہے. خداوند تبارک تعالی ہمیں ناقد بنائے، لیکن ایسا ناقد جو دشمنی کی بنیاد پر نقد نہ کر رہا ہو، جو نصیحت کی بنیاد پر نقد کر رہا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.